ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ ایک اور معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس مرتبہ احتجاج کرنے والے وہ معاہدے پر عمل درآمد ہر صورت چاہتے ہیں اور اس کی گارنٹی کے لیے وہ سڑکوں سے تو فی الحال ہٹ گئے ہیں، لیکن اپنے احتجاج پر وہ قائم ہیں۔ ابھی تک وہ گھروں کو واپس نہیں گئے ہیں۔ تحریک لبیک کی مرکزی شورا کے مطابق ان کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی تک وہ وزیر آباد سے نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب 13 روز تک ریاست کی رٹ چیلنج کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے، خاص طور پر وسطی اور اپر پنجاب میں نظام زندگی کو تقریباً مفلوج رکھنے، 10 روز تک جی ٹی روڈ کو عام شہریوں کے لیے نو گو ایریا بنانے اور اس کے علاوہ معیشت کو 4 ارب روپے کا نقصان پہنچانے اور سب سے بڑھ کر 8 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے اور 250 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کرنے والوں کے ساتھ حکومت نے نہ صرف معاہدہ کر لیا ہے بلکہ اسے خفیہ بھی رکھا گیا ہے اور اس معاہدے کو خوشائند اور کامیابی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مابین معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس معاہدے کی تفصیلات چھپائی جا رہی ہیں، لیکن گزشتہ شبی ذرائع سے اس معاہدے کے چند نکات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق معاہدے کے تحت ٹی ایل پی احتجاج ختم کر دے گی، احتجاج کے شرکاء کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، شرکاء پرامن طریقوں سے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ معاہدے کے مطابق ٹی ایل پی کے خلاف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے فیصلے عدالتیں ہی کریں گی اور ٹی ایل پی آئندہ کسی احتجاج یا دھرنے کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن سیاسی پارٹی کے طور پر وہ سرگرمیوں میں حصہ بھی لے سکے گی۔ معاملات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کی سربراہی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں جس طرح پہلے روز سے حکومت کا موقف جو تھا وہ سامنے آیا تھا، وفاقی وزیر اطلاعات نے کالعدم تحریک لبیک کے خلاف جس قسم کا رویہ اختیار کیا تھا، اس میں وقت گزرنے اور مظاہرین کے اسلام آباد کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل تبدیلی آتی رہی حکومت کے موقف میں۔ ہم نے دیکھی یہاں تک کہ دھرنا جو ہے وہ مظاہرین سے مذاکرات اور معاملات طے کرنے کے لیے حکومتی ٹیم بھی بار بار تبدیل ہوتی گئی۔ ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ واضح پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیژن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ میرے ایک ساتھی نے بات کی ہے، میں اس کی بنیاد پر میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کو ایک کالعدم تحریک قرار دینے کی جو سمری ہے وہ تو خود انٹیریئر منسٹری کی ہے، تو ظاہر ہے شیخ صاحب کیسے ہم کوئی بھی اس کو کیبنٹ کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، کوئی بھی اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے۔ 12 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ 12 رکنی کمیٹی حکومت سے بھی رابطے میں ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے پہلے سے بھی روابط ہے اور ان روابط کو مزید آگے بڑھائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ایسی شخصیات کی آمد کی وجہ سے اور شراکت کی وجہ سے بہتری کی فضا بن جائے۔ اب ناظرین، تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہنے والی صورتحال میں حکومتی رد عمل اور پالیسی سازی کے فقدان اور کنفیوژن نے بری طرح ریاست کی رٹ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ حد تو یہ ہے کہ حکومت اس معاہدے کے بعد بھی اتنی کنفیوز اور خوفزدہ تھی کہ نہ صرف اس کے مندرجات جو ہیں معاہدے کے خفیہ رکھے گئے ہیں، بلکہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کی جانے والی پریس کانفرنس میں مسلسل میڈیا کو اس معاملے پر بات کرنے سے باز رہنے کا کہا گیا۔ قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، 1-2 دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجئے گا۔ اس وقت معاملات کو یہیں ہم سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ اب خدا جانے حکومت کیا چھپانا چاہ رہی ہے، اپنی شرمندگی، بے بسی یا ممکنہ طور پر ریاست کیا کچھ ٹی ایل پی کے سامنے سرنڈر کر کے آ گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ باتیں سامنے آئیں اور ریاست کی سبکی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے کوئی وزیر یا اہم شخصیت اس معاملے پر گفتگو کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ جس سے بھی ہم نے رابطہ کیا انہوں نے آگے سے کہا کہ اس پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے کافی وزراء سے آج ترجمانوں سے رابطہ کیا۔ اس تمام معاملے کے دوران کل اور آج وفاقی وزیر اطلاعات
फवाद चौधरी की 2 ट्वीट्स बड़ी मानी खेज हैं। एक तो कल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों भारत की शिकस्त पर कहा कि शुक्र है आज कोई तो अच्छी खबर आई, और आज उन्होंने मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ के कुछ अशार शेयर किए जो कुछ और पैगाम दे रहे थे। तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओपोजिशन जमातों का जो रोल रहा इस TLP के मामले में, जिस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करती रही, उसे सराहा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले PTI का जब आपके दौर में TLP के मामलात हुए थे तो वो हमारे सामने है कि जिस तरह PTI ने उसमें किरदार अदा किया। लेकिन उसके बावजूद अभी जिस तरह से एक मुआहदा हुआ, तफसीलात हमें नहीं पता, ना गवर्नमेंट शेयर कर रही है ना TLP शेयर कर रही है। आप समझते हैं कि यही वे फॉरवर्ड है और ओपोजिशन बतौर रियासत जो भी हुकूमत का फैसला हो ओपोजिशन उसे सपोर्ट करेगी? देखिए, बात यह है कि ये एक ऐसा हसास मसला है जिस पर किसी मुसलमान किसी पाकिस्तानी की दो राय नहीं है, और ये बदनसीबी है कि इस सारे मामले को पोलिटिसाइज कर दिया गया। अभी तक हकायक किसी को पता नहीं है। पिछली दफा भी जो मुजाहरे हुए उसके बाद क्या एग्रीमेंट हुआ उसकी हकीकत किसी को पता नहीं है। इस दफा भी उससे ज्यादा शिद्दत के मुजाहरे हुए। जो खबरें हैं कि 11 पुलिस वाले शहीद हुए और उससे बहुत ज्यादा मुजाहिदीन भी शहीद हुए, और दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं। और बदनसीबी ये है कि आज जो मायदे हो रहे हैं उनकी क्या हकीकत है ये भी किसी को इल्म नहीं है। तो इस पर हमने तो कभी इस किस्म के मामले में सियासत का तो सोचा भी नहीं। सिर्फ एक अफसोस की बात है कि आज रियासत जो है वो बेबस नजर आती है और वो हकीकत छुपाने के लिए पूरी कोशिश में है। जो मीडिया कवरेज जिस तरह रोका गया, एक चैनल को ब्लॉक किया गया कि उसने तहरीक लबैक का नाम लिया, जो लोग हुक्मरान हैं वो आज हकीकत को छुपाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब साहब इस पे देखें, गवर्नमेंट तो अब जिस तरह से हैंडल कर रही है उनकी तो कोशिश ये है कि ये सड़कों से उठ के चले जाएं, लेकिन बार बार अब देखें TLP जो कह रही है उससे इख्तिलाफ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुकूमती रिट को चैलेंज करना आपके दौर में भी हुआ, अब ये बार बार हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हर 2-3 महीने बाद या तो ये आ जाते हैं या खुद लाए जाते हैं, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। इसका कोई परमानेंट हल भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले यही हुकूमती वज़रा खुद कह रहे थे कि जी इनकी इंडियन फंडिंग है, बाहर से पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं कह रहे थे, खुद हुकूमत कह रही थी। फिर उन्हीं लोगों के साथ आप मुआहदा कर लेते हैं। अब ये घर अगर चले भी जाएं 2-3 महीने बाद ये लोग फिर आ जाएंगे, तो ये रीअकरेंस जो है इट्स अबाउट टाइम कि इसको खत्म कर दिया जाए, चाहे वो जिस किस्म की भी तंजीम हो। लेकिन हुकूमती रिट को जब कोई चैलेंज करे तो उसका हल मुआहदे तो नहीं हो सकते। मुआहदे देखें, मुआहदे होते हैं एक मसले को हल करने के लिए, लेकिन वो मुआहदे पब्लिक होने चाहिए कि मुआहदा हुआ क्या है, उसका मकसद क्या था। अब एक आप वज़रा को ले लें, एक कहता है कि बैंड तंजीम है, दूसरा कहता है जी बैंड नहीं है, प्रोस्क्राइब्ड है। प्रोस्क्राइब का मतलब यही होता है कि वो पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन पर कदगन लग गई है। फिर इंडिया की फंडिंग की बात कर दी, रॉ की फंडिंग की बात कर दी, तरह तरह के इल्जामात लगा दिए। फिर एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ धमकियां दे रहे हैं, और उसी वक्त में जिस तरह हमले किए गए मुजाहिदीन पर, वो भी जो वीडियो, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा सका, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोज हैं बड़ी खौफनाक वीडियोज हैं। इसलिए ये बड़े सारा मामला ही बड़े अजीब तरीके से हैंडल किया जा रहा है। मुझे इसकी समझ नहीं आती। इस सब मामले का हल जो है वो उसी चीज में है जो PDM और PMLN कह रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले, जो इदारे हैं आइनी हदूद में रहें। इदारे आइनी हदूद में रहेंगे तो ऐसी चीजों से हम बच सकेंगे। और इबाहम पैदा होता है इन मामलात में कि इनके पीछे कौन है, कोई क्या कर रहा है। आप खुद नईमुल हक साहब की जो मरहूम की जो ऑडियो टेप्स आई हैं, आप उसको खुद देख लें कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन मुल्क के अंदर आज मौजूद है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि अभी तक देखें हमारे पास तफसीलात तो नहीं है, लेकिन एक ये भी खबर आ रही है कि TLP पर बतौर सियासी जमात जो पाबंदी है वो हटा ली जाएगी और वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, ये पाबंदी कब लगी थी?
اور کس نے لگائی تھی اس کا کسی کو علم نہیں ہے. ٹی ایل پی نے کراچی کے قومی اسمبلی کے بائی الیکشن میں حصہ لیا, پنجاب کے جو بائی الیکشن ہے اس میں حصہ لیا, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا. تو قدغن تو کبھی تھی نہیں. کیا الیکشن کمیشن نے ان کو منع کیا تھا الیکشن لڑنے سے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اتنا ابہام ہے کہ حکومت کے دو وزراء کے بیان نہیں ملتے آپس میں. ہر وزیر جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہا ہے. یہ کنفیوژن کو دور کریں, اور اگر یہ سیاسی جماعت کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو سیاسی جماعت کے طور پہ میدان میں اپنا موقف رکھیں عوام کے سامنے. لیکن اب ایسے پوائنٹ آف ویو ایک یہ بھی ہے نا کہ یا تو آپ بطور سیاسی جماعت جو سیاسی ایک جدوجہد ہوتی ہے اس طرح کریں, اور یا پھر آپ سڑکوں پر آ کر اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتی. یہ سڑک میں آنے کی نظیر تو بن گئی ہے نا. جب ایک صوبائی حکومت, ایک بڑی جماعت جو قومی اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, صوبائی حکومتوں میں بھی ہے, وہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ, اس کے وزیر صوبائی مشینری کے ساتھ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائیں, اس کے بعد تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگ اکٹھے کرے اور چل پڑے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت ہوا کہ 20-20 فٹ کی خندقیں کھودی گئیں, ملک کے بڑے شہروں کی مین شاہراہ پر 20-20 فٹ کی گہری خندقیں کھودی گئیں. اسلام آباد میں کھودی گئیں. پورا اسلام آباد راولپنڈی آج کنٹینر سے بھرا ہوا ہے. یہ پوری جی ٹی روڈ آج ایک ہفتہ بند رہی ہے. اب یہ آج ملک کی حالات ہیں. اس کی وجہ کیا کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ نے معاہدہ کیا کہ اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہ کیفیت تو جو ملک چل رہے ہوتے ہیں ان کی نہیں ہے. اور اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے. یہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے بنی ہوئی حکومت ہے. اس کی ریٹ کبھی تھی نہیں کہ آج ان کی ریٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, تھوڑی سی پی ایم ایل این کی سیاست کی بھی بات کر رہے ہیں. سنا ہے لندن میں ہلچل ہے اور اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے بڑی سیریسلی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں پاکستان. تو پارٹی کے اندر بھی کیا یہی رائے پائی جاتی ہے یا منقسم ہے میاں صاحب کی واپسی کے فیصلے کو, اگر وہ کر لیتے ہیں؟ دیکھیے, میاں صاحب ان کا واپس جانا علاج کے بعد ہی ہے. وہ علاج کروانے آئے تھے. آپ خود جانتے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ کتنی سیریس ہیں. تو ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ علاج کروا کر آئیں. لیکن اگر میاں صاحب اپنا علاج چھوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ان کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ آ جائیں تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا. ہمارا مشورہ ان کو یہی ہے کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا تو علاج کروا کر ہی آئیں. ٹھیک. لیکن اب ایسے اگر فرض کریں, اگر تھوڑا سا علاج سائڈ پہ کر لیں اور میاں صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں اپنی ٹریٹمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے اور ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اس وقت حالات ایسے ہیں ملک کے کہ میاں صاحب کا آنا جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس کو سوٹ کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 مہینے بعد شاید حالات ایسے بنے کہ میاں صاحب کو 2-3 مہینے بعد آنا چاہیے؟ یہ فیصلہ تو میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں. یقیناً وہ ملک میں اگر موجود ہوں اور ایکٹیو ہوں, میں کہتا ہوں جیل کے اندر بھی ہوں, اس کا یقیناً ایک اثر ہوتا ہے ماحول پر, پارٹی پر بھی اور عوام پر بھی. لیکن وہ ایک مجبوری کے تحت علاج کے لیے ملک سے باہر ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ جو الیکٹو سرجری تھی وہ بھی وہاں پر نہیں ہو رہی, ابھی تک شروع نہیں ہوئی. وہ جب ہوا تو ہمارا مشورہ ہے کہ علاج کروا کر آئیں. لیکن اگر وہ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, یہ فیصلہ وہ خود ہی کریں گے. ٹھیک. اچھا سر, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کوئی معاملات بہتر ہوئے؟ کیونکہ وہ بھی مہنگائی کے خلاف چلا رہے ہیں ایک مہم, پی ڈی ایم اپنے جلسے جلوس اور سارا سب کچھ کر رہی ہے. تو کیا یہ متحدہ اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے کچھ چانسز ہیں, یا صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی آپ متحد رہیں گے اور باہر جو ہے وہ اپنے اپنے جلسے جلوس کریں گے؟ دیکھیے, اپوزیشن اپنے اثر میں متحد ہے. ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بھی وہی کام کر رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں. مہنگائی کے معاملے کو, عوام کی تکلیف کو آج اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے حل کے لیے زور دے رہے ہیں. تو یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا کام ہے. پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی خود علیحدہ ہوئی تھی, وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کر لیں, یقیناً ان کی جگہ موجود ہوگی. لیکن اپوزیشن میں اکٹھے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور سب مل کر کام کر رہے ہیں ملک میں جو ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے.
शाहिद खाकान अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करेंगे। आमिर राना साहब और मजहर अब्बास साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाहिद खाकान अब्बासी से तफसीली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इस वक्त उसी मौजू पर हमारे साथ मौजूद है मुमताज सिक्योरिटी उमूर के तजियाकार और डायरेक्टर पिप्स जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज कहलाता है, आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने टीएलपी की सिचुएशन को हैंडल किया, डू यू थिंक इससे टीएलपी को मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी? क्योंकि आप तो बड़ा करीब से और बड़ा इन डेप्थ आपके एनालिसिस भी हैं और रिसर्च है टीएलपी पे, तो टीएलपी के रैंक्स में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सोचा जा रहा है और क्या वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये राय बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे तकवीत मिली है टीएलपी को, और इसके जो रैंक फाइल्स हैं उसमें एक फतह का एहसास है। उसका इजहार अगर आप सोशल मीडिया के उनके जो ट्विटर पे खास तौर के ऊपर एक्टिव लोग हैं उससे बिल्कुल वाज़े हो रहा है, और जिन लोगों से बात भी हो रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो उनकी क़यादत है वो दबाव में रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर। उनके ऊपर कई तरीके से दबाव डाला गया रियासत के इदारों की तरफ से भी, फिर जो उनके फाइनेंसर थे मेजर कराची से, वो भी इसके अंदर मुज़ाकरात में शामिल रहे और उनको भी दबाव के तौर पे एक इस्तेमाल किया गया टीएलपी की लीडरशिप के ऊपर। अगर ये कहें कि टीएलपी की लीडरशिप ने इस दबाव की कैफियत के अंदर भी एक ऐसा मुआहिदा किया है कि जिसमें उनके मुस्तकबिल में आने के लिए सर्वाइवल के भी और बेहतरीन मुआहिदा अगर इसे कहा जाए टीएलपी के नुक्ते नज़र से, तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे उनके हौसले बुलंद हुए। बेशक ये उनकी लीडरशिप ने मुज़ाकरात जो हैं एक दबाव की कैफियत में किए। अच्छा, आमिर साहब, अभी तक तो खुलकर गवर्नमेंट ने कोई तफसीलात शेयर नहीं की, ना ही टीएलपी ने कोई तफसीलात शेयर की हैं कि क्या एग्री किया गया है, लेकिन कुछ इतलात ये आ रही हैं कि उन पर से बतौर सियासी जमात पाबंदी भी हटा ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर 2023 के जो इलेक्शंस हैं उसका किस तरह से वो क्या आपको टीएलपी जो है वो एक मजबूत सियासी जमात के तौर पर उभरती नजर आ रही है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये अभी भी इन्होंने 2 मिलियन से ज्यादा वोट हैं, खासा बड़ा वोट था और 5वीं बड़ी पार्टी थी, और अभी तो ज्यादा इनके नैरेटिव की भी मकबूलियत हुई है और जिस तरीके से सरवाइव किया है, तो एक बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर तो ये आएगी अगर इसको मौका दिया जाता है इलेक्शन लड़ने का। जाहिर है कि इसका नुकसान जो है वो पीएमएलएन को भी होगा, पीटीआई को भी होगा, बड़ी पार्टियों को होगा, उनका वोट कम होगा, और जो एक आइडियल तस्वर किया जाता है हमारे ताकतवर हलकों के अंदर कि एक हैंग पार्लियामेंट आए और एक उसमें किसी की अक्सरियत ना हो, तो मेरा ख्याल है कि टीएलपी उसके लिए एक बड़ी मौसर एक हथियार के तौर के ऊपर रहेगी सियासी मंजरनामे के ऊपर, कि जिसमें किसी एक जमात को ऐसी अक्सरियत हासिल ना हो कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव के लिए दबाव डाल सके। जैसा पाकिस्तान की सियासी तारीख में है कि जब जब सियासी जमातों को एक ताई अक्सरियत मिली या ज्यादा अक्सरियत मिली, एक ताई से कम भी, तो उनका जो टोन है, रिलेशनशिप है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। वो उनकी असर्टिव और उनकी जो बार्गेन पावर है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बढ़ जाती है। तो उसमें ऐसे जत्थों की हमेशा से कुव्वतों की अहमियत रही है, और ये लगता है कि मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में टीएलपी एक बड़ा अहम रोल इस हवाले से प्ले कर सकती है। ठीक है आमिर साहब, इंटरनेशनली इस इशू को लेकर क्या कहा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, खुसूसन फैटफ के मामलात और ये सारे, और फिर अफगानिस्तान और रीजनल सिचुएशन अगर जोड़ें तो पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेशन की तरफ धकेलने की कोशिश की गई, खदशात का इजहार किया गया कि जी पाकिस्तान में भी मामलात वो हो सकते हैं, तो कैसे हाउ डू यू थिंक परसीव कर रही है दुनिया इसे? देखिए, फेटफ जो है बड़ा एक पॉलिटिकल ऑर्गन बन गया है, अगरचे ये एक बड़ा टेक्निकल और एक इंस्टीट्यूशन था
कि रेगुलेट कर सके पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स को, देख सके जहाँ पे इरेगुलरिटीज हैं, मिसयूज हैं। लेकिन अभी पिछले जो इजलास हुआ उसके अंदर भी और खासा इसका एटीट्यूड जो है ग्रेजुअली प्यूनिटिव हो गया है, और जहाँ पे भी इसको लगता है कि रियासतें जो हैं बड़ी ताकतों के मफाद के खिलाफ हैं या उसके कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे इसका एटीट्यूड मुख्तलिफ हो रहा है, और ये एक बदकिस्मती की बात है। और ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग इसको बड़ा सीरियसली इस चीज को देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। और इसको यकीनन इसका ताल्लुक नहीं है कंप्लाइंस के साथ पाकिस्तान की कि टीएलपी जो हो रही है, लेकिन जिस तरीके की बात होती है तो इसको नैरेटिव इसके अराउंड बिल्ड किया जाएगा और होता है, और फिर दबाव के तौर पे मेंबर इसको इस्तेमाल करते हैं। खास तौर के ऊपर जब हमारे खुद अपने मिनिस्टर कहते हैं कि टीएलपी की फंडिंग बाहर से है, इंडिया से है, तो आपकी कंप्लाइंस के अंदर आपने तो जो रिपोर्ट किया हुआ है, सबमिट की है, उसमें तो आपने कहा है कि आपने सारे रास्ते अंदर से और बाहर से दहशत गर्दों की फंडिंग के रोक दी हैं। तो फिर आपसे सवाल तो होगा कि ये फिर आप इसको कैसे इसको रेगुलेट किया, ये क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसके अराउंड जो है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ सकता है। आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ इसके जो टीएलपी को जिस तरह से तरीके से हैंडल किया गया, जो मुआहदा हुआ, उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इस वक्त क्या है और आने वाले वक्तों में क्या होंगी। सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। टीएलपी के साथ मुआहदा हो चुका है, उसकी तफसीलात तो अभी तक शेयर नहीं की गई, लेकिन उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरीके से टीएलपी वाले मामले को हैंडल किया गया, व्हाट डू यू थिंक, मतलब एक तो ये है कि दो बड़े की मिनिस्टर्स को डिस्क्रेडिट कर दिया गया। पहले फवाद चौधरी जिस तरह से बोल रहा था, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे, इंडियन फंडिंग की बातें कर रहा था, इसी तरह शेख रशीद भी कि जी मामला हल कर लें वरना मेरे हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। फिर ऐसे मिनिस्टर्स को मतलब वो एक ही दम टीएलपी ही प्रिवेल किया, टीएलपी ने, और ऐसा लगा कि हुकूमत ने तकरीबन घुटने टेक दिए। ऑल्दो वी डोंट नो कि मुआहदे की तफसीलात क्या है, लेकिन एक खबर ये भी है कि उन पर से पाबंदी भी हटा दी जाएगी, 7 रिजवी भी अदालत से रिहा हो जाएंगे हफ्ते 10 दिनों में। तो क्या आप समझते हैं कि इनकी हैंडलिंग ठीक रही है? शुक्रिया आदिल। देखिए, अगर मैं वन लाइनर दूं तो टीएलपी की विक्ट्री है ये, और बहुत सिंपल सी चीज है। साद रिजवी साहब का केस तो अदालत में है ही नहीं। साद रिजवी साहब का केस तो होम डिपार्टमेंट में है, उनको तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उनकी एमपीओ लगा हुआ है, उसको तो आप अभी 1 घंटे में आप होम डिपार्टमेंट जो है उसको विड्रॉ कर सकता है। तो एज सच उनका ना कहीं ट्रायल है, ना उनका कहीं चार्ज है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा है। जब हाईकोर्ट ने उनको रिहाई का हुक्म दिया तो इन्होंने फिर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दी उन्होंने। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतने दिन उनको, उनके एमपीओ को तो कल भी विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने, इंटरेस्टिंग होगा ये, पहली चीज ये कि कलअदम करार क्यों दिया था, क्योंकि मेरे नुक्ता नजर से तो वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की उस डेफिनेशन में नहीं पूरी हो सकती जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखी हैं, जिनको आप कलअदम करार देते हैं। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या लश्कर जंगवी है या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम वो बात करते हैं तो उनको जब कलअदम करार देते हैं, या हिज़्ब तहरीर है, तो उनका नेचर ऑफ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, आज भी रजिस्टर्ड है, जब वो कलअदम थी तब भी रजिस्टर्ड थी। जब वो कलअदम नहीं थी तो वो पाकिस्तान की 5वीं बड़ी सियासी जमात थी और पंजाब की 3री बड़ी सियासी जमात थी। अब अचानक जो है 12 रबीउल अव्वल के दिन जब उनका जुलूस निकला, उसके बाद एकदम धरना हो गया। तो ये किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद वो फैलता चला गया। अब आप जो, मैं बारहा ये कहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है इस पूरी चीज का, इस पूरे प्रोसेस का, वो ये कि उन्होंने दावे बड़े किए, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा,
اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اور قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد آ کے پہلے فواد چودھری صاحب نے، پھر شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی کہ جی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور کسی کو اسی، اور ان کے ابھی بھی آپ اگر سوشل میڈیا پہ ان کو وہ دیکھیں تو آج بھی وہ لگا ہوگا، تو آپ نے ایک دم ایسے جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سعد رضوی کی رہائی کا، فرانسی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، مفتی منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرانس کے سفیر کی بے دخلی کی تو ہم نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا، وہ بات کی چیزیں ان کے بقول کے انہوں نے یہ کیا، تو چونکہ ابھی تک معاہدے کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، نامعلوم معاہدہ ہے، نامعلوم گارنٹرز ہیں، ان کا ہمیں چاہے پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، لیکن آن دا فیس آف اٹ پچھلے معاہدے کی طرح اس معاہدے کو بھی اس طریقے سے پبلک نہیں کیا گیا، پچھلا تو پھر بھی ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا سائن کس کے تھے نہیں تھے، اب وہ ان کے ہاتھ میں ایک اور معاہدہ آیا ہے، تو ٹی ایل پی کے لوگ جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے اسے سیلیبریٹ کیا ہے کہ جی ہمیں تو کامیابی حاصل ہوئی ہے، ہمارے مطالبات مان لیے گئے، ہمارے لوگ چھوٹ رہے ہیں، ان پہ چاہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا ہوا ہو یا جو بھی لگا ہو وہ ہو۔ پھر چونکہ لاہور میں آج اجلاس ہوا ہے، اور یہ بھی بات اس کا قوی امکان ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو رپورٹ سبمٹ کرائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا ان کے الیجڈ انڈین کنیکشنز کے حوالے سے کہ جی یہاں سے فنڈنگ ہے، یہاں سے رابطے ہیں، اتنی کالز جو ہیں وہ ٹریس کی گئی ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب چیزیں واپس۔ صاحب یہ جس طرح سے آپ نے اس کو سم اپ کیا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی رٹ کو اگر سائڈ پہ کریں تو خان صاحب کی گرپ جو ہے معاملات پر وہ بھی ہمیں کمزور ہوتی دکھ رہی ہے؟ جس طرح ہم نے وزراء کے مختلف بیانات دیکھے اور آخر میں پھر جو ریزلٹ آیا تو 2-3 سینئر وزراء کو بالکل پبلکلی ڈسکریڈٹ ہونا، اس سے کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرپ کمزور ہو رہی ہے خان صاحب کی؟ عادل مجھے تو اس میں پرائم منسٹر نروس نظر آئے، اور ان کی نروسنس کے اندازہ آپ اس سے کریں کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اوریہ مقبول جان صاحب کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ اوریہ مقبول جان صاحب کے پاس پرائم منسٹر کا فون آیا کہ جی آپ مسائلت میں کوئی کردار ادا کریں۔ اب پرائم منسٹر کے لیول پہ جہاں ان کے ایک ایڈوائزرز بھی ٹیم ہے، جہاں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، وہاں پرائم منسٹر ہر لیول پر فون کر کے چاہ رہے ہیں اس چیز کو، اس کا مطلب یہ کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ مذاکرات نہیں ہوئے گورنمنٹ نے مذاکرات کیے پوزیشن آف ویکنس پہ۔ ان کی ویکنس بڑی ویزیبل تھی، نظر آئی اس میں آپ نے ویسے تو کوشش کی کہ قومی سلامتی کا اجلاس کر کے ایک بڑا میسج دیا جائے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں قومی سلامتی کے اداروں والوں نے جب یہ بات ہوئی کہ جی ان کو الاؤ نہیں کیا جائے، انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر دے دیں تاکہ اس کے بعد کل آپ اس سے بیک آؤٹ نہ کریں۔ تو اب میرے خیال میں کہ گورنمنٹ ود ان پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیوائیڈڈ تھی۔ مظہر عباس صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد T20 ورلڈ کپ کی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے ICC T20 ورلڈ کپ کی، جہاں پاکستان کی لگاتار 3 فتوحات اور بھارت کی مسلسل 2 شکستوں کے بعد جہاں ایک طرف پاکستانی ٹیم کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، رضوان، بابر اعظم، آصف علی کی کارکردگی کے ہر طرف چرچے ہیں، لیکن دوسری جانب انڈیا کی مسلسل 2 میچز میں ہار پر بھارتی ٹیم کی پرفارمنس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انڈین ٹیم جس طرح پاکستان سے ہاری وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ تھا، لیکن نیوزی لینڈ سے بھی تقریباً وہ ون سائیڈڈ میچ لگ رہا تھا، اور اب انڈین ٹیم کا جو سیمی فائنل تک کا سفر ہے اس کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ کرکٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ بھی زبردست طریقے سے پرفارم کر رہی ہے۔ افغانستان کی ٹیم اگر انڈیا اور نیوزی لینڈ کو ہرا دیتی ہے تو وہ بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے، اور جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، اب پاکستان کی 3 میچوں میں سب سے جو کلوز میچ تھا وہ افغانستان والا میچ تھا، تو کیا ہو سکتا ہے اگلے میچز میں، کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہیں؟ اور ٹیم گرین، ٹیم پاکستان کو اپنی obviously جو 3 میچوں میں کارکردگی ہے زبردست رہی ہے، لیکن کچھ خامیاں بھی رہی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ محمد اکرم صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ بھی ہیں، ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ لاسٹ ویک بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، تو اب تو پاکستان کی ٹیم جس طریقے سے اپنے 3 میچز جیتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب انسٹاپیبل بن چکی ہے۔
اس سے آگے آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سیمی فائنل میں تو تقریباً پہنچنے کے امکانات کافی روشن ہو چکے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا یہ جو ٹیمپو، مومنٹم، ردم بن چکا ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا؟ جس طرح دونوں میچوں میں وہ کھیلے ہیں اس کو جاری رہنا بھی چاہیے. بڑی یونٹی نظر آئی ٹیم میں اور اچھی لیڈرشپ نظر آئی بابر کی طرف سے. اسی طرح ساری مینجمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور پوری قوم ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس مومنٹم کو اصل میں یہی ایک چیز ہے جو پاکستان میں شروع سے نا ایک مسنگ ہے کہ 2 میچ ہم اچھا کھیلتے ہیں اور پھر وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے اور پوری قوم کی امیدیں بہت اوپر جاتی ہیں تو ہم کئی دفعہ وہ گر جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم جیل بڑی اچھی ہوئی ہے اور کوئی اس میں وہ سپر سٹار والی چیز نہیں نظر آ رہی. سارے مل کے ایوری باڈی از چپنگ ان، تو تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو وہ بڑا ضروری ہوگا کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ لیڈرشپ جس طرح بابر نے کی اسی طرح وہ جاری رکھے، لڑکے ایک اسی طرح جل رہے ہیں اور نظریں obviously ان کی ورلڈ کپ پہ ہیں اور ورلڈ کپ کے آگے بھی ہونی چاہیے. یہی کنٹینیوٹی اگر رہی تو پاکستان ٹیم اور پاکستان کرکٹ آگے جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی اب تک جو پرفارمنس رہی ہے، ظاہری بات ہے بڑی مایوس کن ان کے اپنے فینس کے لیے بھی، لیکن بطور کرکٹر آپ کو کیا ان کی پرفارمنس، انڈر پرفارمنس جو ہے وہ ڈڈ دیٹ سرپرائز یو؟ اس میں ہوا یہ ہے عادل کہ جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں اس ٹورنامنٹ میں ساری پاور پیکٹ آئی تھی. ساری وہ T20 کے موڈ میں آئی تھی کہ 200 سوا 200 رنز ہوں گے. دبئی اور شارجہ کی پچیں جس طرح نارملی ہوتی ہیں. لیکن انڈیا کو سب سے زیادہ ان کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ وہ ابھی IPL یہیں پہ کھیل کے گئے تھے. تو جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ہر میچ میں 200 والا ٹوٹل ہوگا. یہاں کنڈیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ نکلی ہیں سب ٹیموں کے لیے. پچیں سلو ہیں اور پچ پہ اگر ایک آدھا بال بھی سلو آ جائے، باقی بے شک بیٹ پائے تو بیٹسمین سوچتا رہتا ہے کہ یہاں پہ ان ایون باؤنس بھی ہوگا، یہاں پہ اس طرح بال بلے پہ نہیں آئے گا. مومنٹم پاکستان نے جس طرح گین کیا انڈیا کے خلاف، اوبویسلی انڈیا بھی چاہتا ہوگا کہ کسی میچ سے، یہ پچھلا جو میچ تھا نیوزی لینڈ کا، کہ اس میں وہ مومنٹم گین کریں. انہوں نے شروع میں کوشش بھی کی پازیٹیو کرکٹ کھیلنے کی، بٹ ریگولر انٹرول میں انہوں نے وکٹیں لوز کی، جس میں پھر ایک دفعہ وہ اسی سٹیج پہ چلے گئے کہ آخری اووروں میں وہ رنز نہیں کر سکے. بالکل بیچ میں نیوزی لینڈ نے ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا، انہوں نے بالنگ بڑی اچھی کی. بٹ انڈیا میرا خیال ہے تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ اس ٹورنامنٹ میں آئے تھے. اوبویسلی ان کی ایک ریپوٹیشن ہے، وہ بڑا اچھا کھیلتے آ رہے تھے پیچھے T20 میں، لیکن یہاں پہ آ کے کنڈیشنز کو انہوں نے بھی اچھی طرح ریڈ نہیں کیا. باقی ٹیمیں ہر میچ گزرنے کے بعد تھوڑا سا سنبھل رہی ہیں، لیکن انڈیا مجھے کل بالکل سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آئی. ٹھیک. اچھا اب آگے انٹرسٹنگ یہ ہوگا اکرم صاحب دیکھنا کہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کا جو میچ ہے وہ بھی اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر افغانستان نے انڈیا کے ساتھ بھی کھیلنا ہے. تو اب تک جو افغانستان کی پرفارمنس رہی ہے، اور دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ تو سب سے کلوز میچ جو تھا وہ افغانستان کی ٹیم کھیلی، انڈیا کو بڑی آسانی سے ہرایا، نیوزی لینڈ کو آسانی سے ہرایا. تو افغانستان کی ٹیم یہ جو آگے 2 میچز ہیں کیسا کھیلتے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو افغانستان کی ٹیم میں جتنا پوٹینشل ہے ابھی میں فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے مطابق پرفارم نہیں کیا، کیونکہ ابھی ان کا تجربہ تھوڑا سا کم ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے چیزوں کو پش کرنا ہے اور کس جگہ سلو ہونا ہے. یہ ان کو ابھی اس کرکٹ میں تھوڑا سا اور سیکھنا ہے. لیکن جتنی ٹیلنٹڈ اور جو پوٹینشیل ہے وہ کسی ٹیم کو بھی ہرا سکتے ہیں آن اینی گیون ڈے. جو پاکستان کے خلاف ان کی بالنگ میں تھوڑی سی وہ نظر آئی، 2 اسپنر بہت ایکسپیرینس، لیکن فاسٹ بالنگ اس طرح نہیں تھی جس کا پاکستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا. افغانستان ایک واحد ٹیم ہے، میں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی بڑی ٹیم کو ہرائے گی، ان میں پورا پوٹینشل ہے. اور انڈیا یا نیوزی لینڈ ان کے خلاف بالکل لائٹلی نہیں لیں گے اور لے بھی نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا اکرم بھائی دوسری طرف اگر دوسرے گروپ پر نظر ڈالیں، وہاں پر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ٹیم ہوتی نظر آ رہی. تو سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ
اگر تو انگلینڈ سے آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے بڑے ٹف فائٹ ہوگی. تو سیمی فائنل پہ تھوڑا سا اگر اپنا تجزیہ دیں پوٹینشلی، آبویسلی ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کچھ میچز ابھی رہتے ہیں. دیکھو پاکستان کی پوزیشن تو کافی کلیئر ہے. جن دو ٹیموں سے میچ ہے پاکستان کو بڑے اچھے مارجن سے وہ دونوں میچ جیتنے چاہیے. تینوں بڑی ٹیموں کو انہوں نے اچھے طریقے سے ہرا لیا ہے. تو پاکستان کو ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ٹاپ کریں اپنا پول. اور اسی طرح انگلینڈ جس طرح جا رہی ہے وہ بھی ٹاپ کریں گی. تو موسٹ لائکلی پاکستان اور انگلینڈ کا سیمی فائنل نہیں ہوگا. جو دوسری طرف سے نمبر 2 ہوں گی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. کرکٹ ہے، کچھ حتمی آپ کہہ نہیں سکتے، لیکن جیسے ابھی چیزیں لگ رہی ہیں یہی دونوں ٹیمیں ہیں جنہوں نے ارلی پیک کیا ہے. لیکن کرکٹ میں ہمیشہ عادل یہ رہا ہے کہ ٹیم جو پیچھے سے آتی ہے، جو تھوڑی سی گرتی آتی ہے، وہ بڑا اچھا مومنٹم گین کرتی ہے سیمی فائنل اور فائنل سٹیجز کے لیے. تو لیٹس سی کہ اب پیچھے سے آج سے شروع ہو جائے گا وہ پروسیس بھی، کہ اب پیچھے سے کون سی ٹیم اٹھ کے آتی ہے. سری لنکا آتی ہے، ویسٹ انڈیز آتی ہے، یا اسی طرح پاکستان والے پول میں اپنا افغانستان آتا ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا ہمیں دیکھنا. ٹھیک. اچھا، ابھی تک جو یو اے کی پچز کی کنڈیشنز رہی ہیں، کیا پاکستان کی ان 3 اسٹریٹ جیتوں میں اس نے کردار ادا کیا؟ اور اس کا پھر آبویسلی داد دینی پڑے گی جو پاکستان کے کوچز ہیں یا کپتان ہیں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کیا، انالائز کیا اور پھر اپنے حق میں استعمال بھی کیا کنڈیشنز کو. داد تو obviously ساری مینجمنٹ اور ٹیم کو، اسپیشلی ٹیم کو آپ کو داد تو دینی پڑے گی کہ وہ 3 اچھی ٹیموں کو ہرا چکے ہیں، جو بڑا ضروری تھا. اگر آپ پچھلا ورلڈ کپ دیکھیں تو شروع میں پاکستان ویسٹ انڈیز سے میچ ہار گیا تو پھر کیچ اپ ہی کرتا رہا، وہ پہنچ نہیں سکا. تو اس دفعہ انہوں نے بڑا اچھا پرو ایکٹیو نظر آئے. اب یہاں سے کنڈیشن کی آپ نے بات کی تو لکیلی جو لاسٹ منٹ پہ چینجز پاکستان کی اسکواڈ میں ہوئی وہ بڑی اچھی ہوئی، جس میں آپ کی ٹیم میں 3 نئے لڑکے آگے جو اس وقت ٹیم کا حصہ بھی بنے ہوئے انکلوڈنگ شعیب ملک. ان کنڈیشن میں نارملی میں کہوں گا کہ شعیب ملک، حفیظ اور بابر T20 میں تینوں اکٹھے نہیں کھیلنے چاہیے کیونکہ آپ کو تھوڑے سے پاور ہیٹر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ان کنڈیشن میں یہ پرفیکٹ کمبینیشن بن گیا ہے. ایکسپیرینس ہے حفیظ بھی، ایکسپیرینس ہے ملک بھی، دونوں اچھے فنشر ہیں. اوپر سے بابر ان کو اچھا سٹارٹ دے تو ہمیں نیچے پتا ہے کہ سٹیبلٹی موجود ہے، اور اس کے نیچے آپ کے پاس 2 پاور ہیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک اچھا کمبینیشن بنا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہے اس کے جیتنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے 11 میں سے کم از کم 5 لڑکے ان فارم ہوں بالنگ اینڈ بیٹنگ میں. تو اس وقت جو پاکستان ٹیم میں نظر آ رہا ہے 5 نہیں بلکہ مجھے 8 لڑکے ان فارم نظر آ رہے ہیں، اچھے ٹائم پہ کلک کیے ہیں. تو باقی ٹیموں نے ابھی اس طرح کلک نہیں کیا. ٹیمیں تو ساری اچھی ہیں. تو یہ ایک ایڈوانٹیج پاکستان کو ضرور ملا ہے، کنڈیشن کا بھی ملا ہے ڈیفینیٹلی، اور کمبینیشن بھی اچھا بنا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا اکرم صاحب، جو ابھی تک پاکستان نے ظاہری بات ہے سارے تعریف بھی کر رہے ہیں، 3 بڑی زبردست پرفارمنسز دی ہیں، لیکن کچھ ایسے ویک لنکس آپ کی نظر میں کہ جو اگلے میچز میں ایوائڈ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل حسن علی کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس نے 2 میچز میں تو کافی زیادہ رنز دے دیے، لیکن وہ ایک میچ وننگ بالر تو وہ رہا ہے. اگر تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو ریپلیس کیا جائے؟ اگر کیا جائے تو کس سے کیا جا سکتا ہے؟ یا یو تھنک کہ پاکستان کو اسی کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے؟ عادل اس وقت یہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے. حسن علی پہ میں بھی 1-2 جگہ سن رہا ہوں کہ وہ بات ہو رہی ہے. ہی از اے میچ ونر. وہ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ اپنا 100% دیتا ہے. ٹیم اتنا اچھا کر رہی ہے کہ اب کوئی 4 اوور میں 30 دے یا 28 دے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں نظر آ رہا. نارملی لوگ 40 بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور کبھی بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 11 کے 11 لڑکے ان فارم ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں ابیلٹی موجود ہے. اگلے میچ میں شاید دوسرا نہ کرے تو یہ ہاتھ کھڑا کرے کہ اوکے آئی ایم ہیئر، میں کروں گا. تو اس میں ساری بیٹنگ کی بھی، بالنگ کی بھی، اور اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کام کیا ہو، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہو، مجھے پتا ہے کہ وہ ٹیم پوری کو اٹھانے والا لڑکا ہے. ہی برنگز اے لاٹ آف انرجی. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی مار پڑنے سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے.
ही इज स्टिल पार्ट ऑफ टीम। और सारी टीमों में ये T20 में एक आध लड़का ऐसा होता है जो टारगेट हो जाता है नॉर्मली। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 मैचों में वो हुआ, लेकिन उसमें पूरी एबिलिटी है टू बाउंस बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।